ثانیہ نے گہری پلکوں کی جھالر اٹھاتے ہوئی پہلی نگاہ مہتاب ولاس پر ڈالی۔ سفید رنگ کا خوبصورت بنگلہ پہلی نظر میں ہی سراہنے کے قابل تھا۔ سرمد اسے گیٹ پر اتار کر اجلت میں آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے سیدھا اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مہتاب ولا کے وسیع و عریض پورچ میں سے گزرتی ہوئی داخلی دروازے تک پہنچی، جب اندر سے ایک ملازمہ باہر نکلی۔ وہ شاید اسی کے لیے باہر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا دی اور اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ ثانیہ اس کی پیروی کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو سامنے موجود لاؤنج میں ہی مہتاب کھڑا تھا۔ سرمد نے ثانیہ کی آمد کی آگاہی دے دی تھی، اسی لیے وہ انتظار میں کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ ثانیہ نے شائستگی سے سلام کیا تو وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس شاید آفس نکلنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خوشگوار لہجے میں جواب دیا اور ساتھ ہی ثانیہ کا حال پوچھ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، ثانیہ نے مختصر جواب دیا اور کچھ دور کھڑی 4 سالہ مناہل کی طرف دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت بچی تھی۔ پیچھے کندھوں تک آتے بالوں کی پونی باندھ رکھی تھی، جس میں سے بہت سے بال باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اب خفگی سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ مناہل، ادھر آؤ، یہ آپ کی آنٹی ہیں، سلام کرو انہیں بیٹا۔ مہتاب نے کچھ دور کھڑی مناہل کو پچکارتے ہوئے پاس بلایا۔ مناہل نے پیشانی پر ناگوار سے بل ڈالے اور پھر خفا سی لاؤنج کے وسط سے اوپر چڑھنے زینے کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل، کم ہیئر۔ مناہل؟ مہتاب مناہل کو پکارتا ہی رہ گیا، مگر وہ پیچھے مڑے بنا زینہ پھلانگتی اوپر جا رہی تھی۔ مہتاب نے خفت بھری نظروں سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی، ابھی چھوٹی ہے۔ ثانیہ نے اس کی خفت مٹاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہوپ فل، بس دل کو اب تسلی ہے کہ کوئی اپنا ہے جس کے پاس ہوگی۔ مناہل، یقین کریں جب سرمد نے آپ کا بتایا میں مینٹلی ریلیکس ہو گیا۔ مہتاب نے تشکر آمیز لہجہ اپنایا۔ ثانیہ اس کے اس انداز پر پرسکون ہوئی۔ اس نے مہتاب کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، سرمد کی زبانی، اور 1-2 بار جب وہ گھر آیا تھا اسے دیکھا بھی تھا، پر آمنے سامنے بات آج ہو رہی تھی۔ جی آپ بے فکر رہیں، ثانیہ نے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا تو وہ بھی لب بھینچے مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ، اور ہاں، کل سے ڈرائیور آپ کو پک بھی کرے گا اور ڈراپ بھی، سرمد کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھ کے اوپر بھووں پر انگلی کو پھیرتے ہوئے یہ بڑے ہی مہذب انداز میں کہا تو ثانیہ ایک دم سے نفی میں سر ہلا گئی۔ جی لیکن ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ مہتاب نے بیچ سے ہی اس کی بات کو چک لیا۔ ڈونٹ وری، میں سرمد سے بات کر لوں گا، آپ ریلیکس رہیں۔ ثانیہ اس کی بات پر کچھ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ مہتاب نے ہلکا سے جسم کو خم دیا۔ ایو، آواز کو اونچا رکھتے ہوئے گھر کی ملازمہ کو پکارا۔ کچھ دیر میں ہی ایک 30-32 سال کے لگ بھگ لڑکی مؤدب انداز میں پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ جی سر، مہتاب نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ میم ثانیہ مناہل کی کیئر ٹیکر ہیں، آج سے یہی مناہل کا خیال رکھیں گی۔ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے گھر میں، یہ گھر کی فرد کی طرح ہے۔ وہ ایوا سے اسے متعارف کروا رہا تھا۔ ثانیہ کو اس کا یوں احترام کرنا اور عزت دینا بہت متاثر کن لگا۔ اوکے ثانیہ، میں چلتا ہوں، مناہل کل سے اسکول جائے گی، آج اس کو دیکھ لیجیے گا، بڑی شائستگی سے کہتا ہوا وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ ثانیہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ نگاہیں گھماتے ستائشی نظروں سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ تیز تیز سانس اندر باہر انڈیلتی وہ کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ آج پھر رات کے 3 بج گئے تھے، پر کل رات کی تجلیل ذہن سے نکلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ اس کے کمرے کی کھلی کھڑکی سے آتی ہوا کے جھونکے پردوں کو اڑا رہے تھے۔ سامنے لگے قد آدم ٹی وی پر نیشنل جیوگرافک چینل شیر کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے دکھا رہا تھا۔ اس کا ذہن پھٹ رہا تھا۔ ہاں وہ سر چیڑی تھی، دولت کی طاقت کا غرور اس کی رگ رگ میں سمائے ہوئے تھا، پر موہت کی کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اس کی ذاتیات پر یوں جملے کستا۔ وہ بچپن میں اب کی نسبت زیادہ صحت مند تھی، اور بچپن سے ہی لوگوں کے اس طرح کے جملے سن سن کر وہ اب ضبط کھو بیٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی موٹی کہتا تو اپنے کراٹوں سے اس کا منہ توڑ دیتی، پر کل موہت کے ایک جھٹکے نے اس کے کسی کراٹے کے وار کو چلنے ہی نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، پر موہت نے کل جو کچھ بھی کہا اسے ضبط کی آخری حدود پر لے آیا تھا۔ آج تک کبھی کسی نے اسے اس طرح ذلت سے دوچار نہیں کیا تھا، اور وہ بھی ایک عام سے ملازم نے۔ ردا کو ایک پل چین نہیں تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس کا خون کر دے، پر اس کا خون کرنے سے بھی وہ تسکین، وہ طمانینت قلب کو نصیب نہیں ہونی نظر آ رہی تھی۔ گشت کرتے اس کے قدم ایک دم سے تھمے، اور پھر وہ تقریباً بھاگتی ہوئی بیڈ پر پڑے موبائل کی طرف لپکی، موبائل پر انگلیاں چلائیں اور پھر ہلکی سی کمر پر ہاتھ دھرے فون کان سے لگایا۔
जैसे ही दूसरी तरफ मौजूद नफ्स की आवाज़ फ़ोन में से उभरी, वो नाक फुलाकर गोया हुई, अरहम, तुमसे काम है मुझे। तेजी से फिक्रा मुकम्मल किया, वो सुर्ख चेहरे के साथ खड़ी थी। अरहम के अलावा उसका इस काम में कोई साथ नहीं दे सकता था। वो जानती थी जो कुछ वो अब करना चाहती थी, अरहम के उसमें बहुत असर रसूख थे। हाँ बोलो, क्या काम है? अरहम ने पुरतजस्सुस पूछा। रिदा ने आंखें सुकेड़ी। एक लड़के को अगवा करना है। बिना तमहीद बांधे रिदा ने दो टोक बात की तो दूसरी तरफ अरहम तो जैसे हैरत के समंदर में गौता लगा गया। हैं? क्या कह रही हो? होश में हो? मजाक कर रही हो रात के इस वक्त? अरहम ने हैरानगी से पूछा। रिदा ने लब फेंचते गुस्से से फ़ोन दूसरे कान में मुंतकिल किया। होश में हूँ। तुम सिर्फ ये बताओ, ये कर सकते हो कि नहीं? रिदा ने दांत पीसते हुए पूछा। वो इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? अगवा क्यों करवाना है? पहले तो मार पीट लेती थी, क्या जान से मारना है किसी को? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? अरहम को इसकी जहनी हालत पर शक गुजरा। मारना नहीं है उसे। रिदा ने गहरी सांस ली और पुरआज़म लहजे में बोली। फिर क्या करना है? दूसरी तरफ तजस्सुस था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। निकाह करना है इस लड़के से, गन पॉइंट पर। रिदा ने पुरसुकून लहजे में दो टोक कहा तो दूसरी तरफ जिसे अरहम को सांप सूंघ गया था। कार से उतरकर सानिया पोर्ट से होते हुए लाउंज में पहुंची तो मेहताब उसे देखकर मुस्कुराते हुए सोफे पर से उठा। वो आज भी ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार, बस उसी के इंतज़ार में था। रस्म दुआ सलाम के बाद मेहताब ऑफिस के लिए निकला तो वो भी आगे बढ़ी। मनाहिल कार्टून देखने में मगन थी। सानिया को आज दूसरा दिन था यहाँ, और भी अभी तक मनाहिल ने उसके साथ कोई बात करना शुरू नहीं की थी। उसके सारे काम एवा और दूसरे मुलाजिम ही सानिया की निगरानी में कर रहे थे। मनाहिल हद दर्जे बिगड़ी हुई बच्ची थी, जिसे बमुश्किल किसी काम के लिए एवा राजी करती थी। सानिया से यूं ही टीवी देखता छोड़कर किचन की तरफ बढ़ी। आप हटो बेबी, का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाती हूँ। सानिया ने किचन में काम करती मुलाजिमा को कहा तो वो मुस्कुराती हुई एक तरफ हुई। आज वो जल्दी पहुंच गई थी तो सोचा मनाहिल का नाश्ता वो खुद बना दे। नाश्ता तैयार करने के बाद वो लाउंज में आई तो मनाहिल हनूज कार्टून देखने में मसरूफ थी। मनाहिल, योर ब्रेकफास्ट इज रेडी, कम हियर बेबी। बड़े खुशगवार लहजे में कहते वो नाश्ता ओपन किचन के अतराफ में लगे खाने की मेज़ पर लगा रही थी। टोस्ट के साथ फ्राइड अंडा और दूध का गिलास, जैम और ऑमलेट उसने खाने की ट्राली से सब उठाकर मेज़ पर सजाया और कुछ दूर बैठी मनाहिल के करीब आई। चलो बेबी। मोहब्बत से आकर मनाहिल के पास बैठी और मुस्कुराकर कहा, नो, मुझे बाबी साथ खाना है। मनाहिल ने सीने पर हाथ रखे खफा से लहजे में जवाब दिया। वो अपने नन्हे नन्हे भमों को सुकेड़ते आंखों के हुजम को कम किए हुए थे। अभी मेरे साथ खाओ, शाम को जब बाबी आए तो उनके साथ खाना। मनाहिल ने पिचकारा। नो, मुझे आपके साथ नहीं खाना। मनाहिल की आवाज़ पहले से ऊंची थी और लहजा पहले से सख्त था। सानिया ने गहरी सांस ली और फिर उठकर टोस्ट और अंडा पास ले आई। बहुत मज़े का बना है, यम्मी। टोस्ट का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए वो कुन अखियों से मनाहिल की तरफ देख रही थी, मगर वो तो हुनूर सपाट चेहरा लिए बैठी थी। कोई तासुर नहीं था चेहरे पर। थोड़ा सा खा लो बेबी। सानिया बिल्कुल उसके करीब बैठ गई। लहजा मुलायम और प्यार भरा था। नो, बोला ना, बाबी के साथ खाना है मुझे। मनाहिल ने उसके हाथ को नागवारी से एक तरफ धकेला और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एक हाथ से अपनी गुड़िया के बाल थामे और दूसरे से जीने के जंगले को थामे वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सानिया मायूसी से उसे जाता हुआ देख रही थी। मैम, आप परेशान ना हो। अकब से ईवा की हमदर्दाना आवाज़ उभरी तो सानिया ने चौंक कर गर्दन घुमाई, पर उसने नाश्ता नहीं किया। सानिया ने परेशान से लहजे में कहा और एक नज़र सामने मेज़ पर सजे नाश्ते पर डाली। मनाहिल बहुत ही कमज़ोर और अपनी उम्र से कम नज़र आने वाली बच्ची थी। वजह शायद यही थी कि वो बहुत ज़िद्दी थी और कम खाती थी। मैडम, ऐसा करती हूँ, अभी से दूध दे आती हूँ, एवा ने उसे तसल्ली देती हुई कहा और फिर तेज़ी से किचन की तरफ बढ़ गई। वापस पलटी तो उसके हाथ में फीडर बॉटल थी। बात सुनो, ये क्यों? इतनी बड़ी हो गई है, अभी भी फीडर बॉटल? गिलास में क्यों नहीं देती दूध? सानिया ने हैरत से देखते हुए टोका। वो गिलास में मौजूद दूध को अब फीडर में उंडेल रही थी। सानिया को अजीब सा लगा क्योंकि मनाहिल 4 साल की हो चुकी थी। इस उम्र के बच्चे को गिलास में दूध पीना आना चाहिए। मैडम, गिलास उठाकर मारती है बेबी, बहुत बिगड़ी हुई है। ईवा ने दूध डालने के बाद बॉटल के ढक्कन को घुमाते हुए इसकी गिरफ्त को मजबूत किया और आगे बढ़ गई। सानिया ने पुरसोच निगाहें उस पर जमाई। आज दूसरा ही दिन उसे थका रहा था। कल भी वो शाम तक बिना मतलब घर में घूमती रही। मनाहिल तो उसे देखना तक गवारा नहीं करती थी। अजीब सी कोफ्त हुई उसे अकेलेपन और सोचों से छुटकारे के लिए। वो मुलाजमत करना चाहती थी, लेकिन सरमद उसे ये कहाँ फंसा दिया था। बेजार सी पास पड़े टीवी रिमोट को उठाकर टीवी का चैनल बदला।
ٹی وی کی روشنی بے رونق سی آنکھوں میں چمکنے لگی۔ موہت ناک پھلائے کمرے میں موجود لکڑی کی الماری سے اپنے کپڑے نکال کر سامنے پلنگ پر پڑے سیاہ سفری بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اسے ردا میں بمشکل 2 ماہ ہی ہوئے تھے اور وہ واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ کچھ دور لکڑی کی کرسی پر بیٹھے عدنان نے گھور کر موہت کی طرف دیکھا، افسوس سے سر کو ہلایا۔ پاگل مت بن یار، تو بھی کم بکواس نہیں کر رہا تھا اس کے بارے میں؟ عدنان نے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، اسے باور کرایا کہ وہ بھی ردا کی ذاتیات پر حملہ کر رہا تھا۔ اس کا یوں تیش میں آ جانا اور تھپڑ لگا دینا حیرانگی کی بات نہیں تھی۔ ایسے الفاظ وہ کسی بھی خوددار لڑکی کے لیے ادا کرتا تو اس کا رد عمل ایک زوردار چماٹ ہی ہوتا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ردا کا ہاتھ عام لڑکیوں کے ہاتھ کی نسبت اچھا خاصا بھاری تھا۔ موہت کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ تو بس کر ابے، غلام کہیں کے، دم دبا کر بھاگ گیا وہاں سے، اسی لیے نہ بول تو زیادہ اچھا ہے۔ ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، غلامی نہیں۔ موہت نے پیشانی پر شکن ڈالے غصے سے کہا۔ کن ہواؤں میں ہیں سلطنت مغلیہ کے تھپڑ کھائے شہزادے، جہاں بھی جائیں ایسا ہی حال ہے جی۔ حضوری کرو تو ترقی پاؤ، شکر کر اینک بچ گئی تیری۔ تھپڑ ایسا کرارا تھا، مجھے تو ڈر تھا کہ اینک ٹوٹ جائے گی تیری۔ عدنان نے اسی کے لہجے میں اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی، جو جوش میں صرف اپنی عزت نفس کے بارے میں سوچ رہا تھا، جبکہ ملازمت میں عزت نفس کو بالائے طاق رکھ کر ہی آگے بڑھا جاتا ہے۔ بکواس بند کر، موٹی کے آگے تھر تھر کانپنے والے چوہے، تھوکتا ہوں میں ایسی جی حضوری پر۔ بھائی کم پیسے کما لوں گا پر یہ موٹی جنگلی عورت کی غلامی نیور ایور۔ موہت نے گردن اکڑاتے ہوئے 2 ٹوک کہا۔ عدنان نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو اب کیا کرے گا پھر؟ استہزائیہ مسکراہٹ سجائے سوال داغا۔ اب کیا جا رہا ہوں، پرسوں گھر، بھائی کو بتا دوں گا، سب کے وہاں ایک عدد گوشت کا پہاڑ ہے جو جینا حرام کی ہوئی ہے۔ میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں، غلامی نہیں۔ موہت نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ اچھا پھر؟ عدنان نے ہنوز اسی لہجے میں پھر سے جواب طلب نظروں سے کہا۔ پھر کیا، نئی جاب تلاش کروں گا۔ موہت نے کندھے اچکائے، وہ اپنے فیصلے پر رتی بھر بھی پشیمان نہیں تھا۔ اچھا پھر؟ عدنان نے وہی سوال دہرایا۔ کیا دماغ کھا رہا ہے؟ موہت نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور پاس پڑی شرٹ کو اٹھا کر اس کے چہرے پر دے مارا۔ دھندلا سا منظر تھا جو ذہن میں چل رہا تھا، وہ ہل نہیں پا رہا تھا، بس منظر تھا ایک جو یاد آ رہا تھا۔ وہ ملتان روانگی کی غرض سے بیگ اٹھا کر فلیٹ سے نیچے آیا تھا اور کیب کے انتظار میں سڑک پر کھڑا تھا۔ یکا سامنے ایک سیاہ شیشوں والی بڑی سی وین آ کر رکی اور اسی لمحے پیچھے سے کسی نے اس کے ناک پر رومال رکھتے ہوئے اسے وین کے کھلتے دروازے میں دھکا دیا۔ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ اسے کچھ سمجھ نہ آئی، اور جب تک سمجھ آنے لگی وہ ہوش کھو چکا تھا۔ شاید ناک پر رکھے جانے والے رومال کام دکھا گیا تھا، اور اب ذہن ہوش میں واپس آتے ہوئی سب دہرا رہا تھا، پر نہ تو آنکھ کھل رہی تھی اور نہ جسم ہل رہا تھا۔ وہ پوری قوت لگا رہا تھا کہ آنکھ کھل جائے، اور بمشکل اس میں کامیاب ہوا تھا۔ ردا جو موبائل میں مصروف تھی، اس کی انگلیوں کی جنبش کو دیکھ کر ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج 3 دن بعد وہ موہت کو ارہم کے بھاڑے کے غنڈے کی مدد سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب موہت کو ارہم کے فارم ہاؤس میں ہی رکھا ہوا تھا۔ موہت کی آنکھ کھلی تو کرسی پر بیٹھا رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ بمشکل حواس بحال ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سامنے ردا بیٹھی تھی اور اس کے ہوش میں آنے پر اب مسکراتے ہوئی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ موہت نے دانت پیستے ہوئی ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وائٹ ٹائلز والے فرنشڈ کمرہ تھا، پھر غصے سے سامنے بیٹھی ردا کی طرف دیکھا۔ دماغ ابھی بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی، کھولو، مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ موہت نے گھور کر اپنے سامنے پرسکون بیٹھی ردا کو دیکھا، جو اپنے گھنگریالے بالوں کی لٹ کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہی تھی اور لٹ سیدھی ہو کر چھوڑتے پر سپرنگ کی طرح واپس جا رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ چیونگم کو چباتے ہوئے لوڈڈ گن پکڑے ہوئے تھی، جسے بار بار گھما کر آنکھوں کے آگے لا رہی تھی۔ وہ چیونگم چباتے ہوئے بے نیازی سے کھڑی ہوئی، لب جن پر فاتحانہ مسکراہٹ سجی تھی، بار بار چیونگم کا غبارہ بنا کر پھوڑ رہے تھے۔ نکاح ہو جانے دو ہمارا، پھر کھول دوں گی تمہیں، ردا نے گن کو اس کے گردن کے نیچے رکھ کر اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے کہا۔ موہت کو تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، سر کو زور سے ہلایا، ایسے جیسے خواب سے جاگنے کی ساہ کر رہا ہو، پر یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ وہ سامنے کھڑی تھی اس کے۔ میں ہرگز نکاح نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ کیا بےہودگی ہے یہ، کھولو مجھے فوراً، اب تمہارا ملازم نہیں ہوں میں۔ موہت نے غصے سے گھور کر دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا، جس پر وہ اب کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نکاح تو ہوگا، اور آج ہی ہوگا ہمارا۔ ردا نے اس کے بال پکڑ کر اتنی زور سے کھینچے کہ موہت کی بے ساختہ آہ نکلی۔ ظالم تو تھی ہی وہ،
पर आज तो डाकू रानी जैसा रूप धारी थी। पागल हो गई हो क्या तुम? निकाह माई फुट, मैं तो तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। मोहित ने हकारत से जवाब दिया। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि नफरत तो मैं भी तुमसे इतनी ही करती हूँ जितनी तुम मुझसे। वैसे भी सबके लिए तो तुम मुल्तान के लिए निकल चुके हो, जो आप तुम छोड़ चुके हो। किसी को क्या पता चलेगा मैंने कत्ल कर दिया तुम्हारा। रिदा ने गन को घुमाते हुए मजे से जवाब दिया। डराना किसी और को तुम, और कत्ल ये नहीं कर सकती तुम। खोलो मुझे जंगली भैंस। मोहित ने पूरी कुव्वत बाजुओं पर लगाते हुए गुस्से से कहा। चलो कत्ल नहीं कर सकती, पर सारी जिंदगी यूं कैद में तो रख सकती हूँ ना। रिदा ने कंधे उचकाया और लबों को बाहर निकालते पुरसुकून लहजे में कहा। चाहती क्या हो अब? मोहित ने जब्त से सुर्ख होते चेहरे के साथ पूछा। तुमने कहा था मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मतलब कोई नहीं, सिर्फ तुम करोगे। रिदा ने मसनूई बतीसी दिखाते हुए कहा। दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा क्या मोहतरमा, कि इस पर भी मनों के हिसाब से चर्बी चढ़ी रखी है? मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर भी लोगी, अगले ही पल तलाक दे दूंगा तुम्हें। मोहित ने सहजाया मुस्कुराहट लबों पर सजाया उसे जताया। वो क्या उसे लड़की समझ रही थी कि अगवा किया और ज़बरदस्ती निकाह कर लिया? ढक्कन समझ रखा है क्या? हक महर इतना लिखवाऊंगी कि तलाक देने से अच्छा खुदकुशी करने का सोचोगे। रिदा ने टांग पर टांग चढ़ाए च्युइंगम चिबाते हुए कहा। खोलो मुझे। मोहित अब चीखा था। वो तो पागल हो चुकी थी। बिल्कुल हक महर वाली बात तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। निकाह के बाद ही खोलूंगी। रिदा ने बड़े आराम से दो टोक जवाब दिया और फिर उससे चीखता छोड़कर बाहर निकल गई। मोहित ने फिर से अपने आप को खोलने की कोशिश की, नाकाम की। कबूल है। मोहित ने कुनखियों से सर पर पिस्टल ताने लड़के को देखा और दांत पीसती हुई सामने बैठे निकाह ख्वाह को जवाब दिया। निकाह ख्वाह ने मुस्कुराते हुए रजिस्टर बंद किया और अपनी जगह से उठा। 2 करोड़ हक महर पर निकाह हुआ था। बेटे, किसी लड़की को धोखा देने से पहले ये याद रखना कि हर लड़की कमज़ोर नहीं होती। निकाह ख्वाह ने उसके कंधे पर हाथ रखे कहा। मोहित ने चौंक कर गुस्से से सर उठाया। धोखा? क्या क्या कह रहे हैं आप? मोहित ने हैरत से मुंह खोले सवाल किया, जबकि निकाह ख्वाह कमरे के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। पता नहीं मोटी ने क्या कहानी डाली थी निकाह ख्वाह के सामने, जो वो उसे यूं कह रहा था। पूरा एक दिन उसे यूं ही बांध कर रखा गया और बिलाखिर मोहित ने इस सब से जान छुड़ाने की खातिर निकाह की हामी भर ही ली थी। दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। भूख से बुरा हाल था। मुबारक हो दुल्हा भाई। पास खड़े आदमी ने उसके कंधे पर कोहनी मारकर मोहित को छेड़ा। दोनों अब एक दूसरे के गले मिल रहे थे। शट अप, बकवास बंद करो और जाने दो मुझे अब। मोहित ने गुस्से से झाड़ते हुए पिस्टल की तरफ देखा तो दोनों कहकहा लगाकर हंसने लगे। जाने देते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? बाजी हुक्म करेंगी तब? इनमें से एक ने आंख दबाकर कहा। मोहित का बस नहीं चल रहा था कि वो इनको तहस नहस कर देता, पर वो लोग दस्तखत के फौरन बाद उसे फिर से बांध चुके थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और रिदा मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। वही मखसूस हुरिया, जीन्स, टी शर्ट और गले में झूलता स्कार्फ, दोनों अतराफ से कंधों पर गिरते घुंघराले बाल, लबों पर तमस्खराना मुस्कुराहट और आंखों में फातिहाना चमक लिए। इन्हें कहो खोलें मुझे, मोहित ने चीख कर कहा और खूनख्वार नजरों से घूरा। कौन सी मनहूस घड़ी थी। वो लाहौर आया था। वो 2 दिन से खुद को कोस रहा था। खोल दो, रिदा ने पुरसुकून लहजे में कहते सीने पर हाथ बांधे। 2 आदमी इशारा पाते ही अब मोहित को खोल रहे थे। मुझे जाना है। मोहित एकदम से उठा और हकारत से रिदा की तरफ देखते हुए 2 टोक कहा। कहाँ भाई? कहीं नहीं जा सकते तुम। निकाह हो गया हमारा अब। मैं जो कहूँगी वही करोगे, रिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि हाथ अपने बालों की लिट को रोल कर रहे थे। निकाह? मोहित ने जोर से तंजिया कहकहा लगाया। मैं नहीं मानता इस निकाह को, मोहित ने नाक फुलाकर कहा। वो भूख और बांधे रहने की वजह से बेहाल सा था। बाल बिखरे हुए, होंठ खुश्क। ना मानो, तुम ना मानो, लेकिन दुनिया तो मानेगी। लीगली अब तुम इस मोटी भैंस के इकलौते हस्बैंड हो, जिससे बकौल तुम्हारे कोई शादी नहीं कर सकता था, रिदा ने मजे से इस्तेहज़ाइया कहा। मोहित का चेहरा जर्द सा हुआ। नहीं हूं मैं तुम्हारा हस्बैंड। तुम्हें जो समझना है समझती रहो, और जाना है मुझे अब, मोहित ने गुस्से से कहा और एक तरफ पड़े अपने बैग की तरफ बढ़ा। अरे इतना गुस्सा? अभी तो तुम्हें मेरे साथ रहना है हमेशा। अभी तो मुझे सबको बताना है। रिदा पुरसुकून थी, जैसे जहन को तस्कीन मिल रही हो। ताकत का नशा था या फिर अपनी तजलील के तगड़े जवाब का। अभी नहीं जा सकते तुम कहीं भी, मेरे साथ ही जाओगे मेरे घर।
رضا نے دو ٹوک کہا۔ موہد اس پر جھپٹنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ دونوں آدمیوں نے اسے بازوں سے دبوچ کر روک لیا۔ کھانا دو میرے مجازی خدا کو، رضا نے شریر سے لہجے میں کہتے ہوئے دونوں آدمیوں کو کہا اور بڑی ادا سے بالوں کو جھٹکا دیا۔ باجی مزاجی نہیں مجازی ہوتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے بتیسی نکال کر درستگی کروائی۔ نہیں، یہ میری مزاجی خدا ہے، وہ مسکرا کر کہتی بڑے آرام سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ موہد نے ان خونخوار نگاہ رضا پر ڈالی اور پھر پرسوچ نگاہوں سے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ باجی وہ بھاگ گیا آپ کا مزاجی خدا۔ وہ فون پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ جب ان دونوں آدمیوں میں سے ایک ہانپتا ہوا سامنے آ کر گویا ہوا۔ رضا ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھی، پیشانی پر شکن در آئے۔ وہ کھانے کا کہہ کر ابھی لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ ارحم سو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا؟ اور تم دونوں نے جانے دیا؟ آرام سے، پاگل ہو گیا تم دونوں؟ رضا نے غصے سے سامنے کھڑے شخص کو جھاڑا۔ وہ ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے تھا اور چہرے پر بھی سرخ سا نشان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ موہد دونوں کی اچھی دھلائی کر کے بھاگا ہے۔ باجی وہ تو واقعی آپ کا مزاجی خدا ہی نکلا، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے کے باوجود ہم دونوں کی کمر توڑ گیا۔ سامنے کھڑے شخص نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ دھر کر کراہتے ہوئے کہا۔ رضا نے گھور کر دیکھا۔ کوئی حال نہیں تم دونوں کا، عجیب گنڈے ہو تم لوگ۔ رضا نے دانت پیسے اور تیزی سے پورچ کی طرف بڑھی۔ اگر وہ کچھ دیر پہلے ہی نکلا ہوگا تو یہیں کہیں مین روڈ پر بھٹک رہا ہوگا۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تمہیں میں۔ وہ اب گاڑی کو پورچ میں سے نکال رہی تھی۔ موہد نے بات ختم کی اور پھر اپنے سامنے ہونک بنی بیٹھی علیزی کی طرف دیکھا۔ اس نے صرف علیزی کو اپنی ملتان آمد کی سچائی سے آگاہ کیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس فارم ہاؤس سے بچ کر آج صبح ہی ملتان پہنچا۔ بھائی کیا سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ علیزی نے پھٹی آنکھوں سے گھٹی سی چیخ نما آواز نکالی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب موہد سو کر اٹھا اور اس کے کمرے میں آیا۔ سچ ہے یہ، موہد نے سرگوشی کی اور پھر گردن گھما کر کمرے کے داخلی دروازے کی طرف چور نظروں سے دیکھا، مبادا کوئی اور اس بات سے آگاہ نہ ہو جائے کہ وہ رضا چھوڑ آیا ہے۔ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ کتنی دفعہ کہا ہے غصہ پی جایا کریں، ہم جیسوں کو پینا پڑتا ہے ہر جائز اور ناجائز جگہ پر۔ علیزی نے پریشان کن لہجے میں سمجھایا۔ چہرہ اتر گیا ہے۔ موہد کی اس 2 ماہ کی ملازمت سے ہی گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ پہلے اکیلا سرمد کماتا تھا تو گھر کا خرچ ہی بمشکل چلتا تھا، پر جب سے موہد کمانا شروع ہوا تھا اور اس کی جاب بھی سرمد سے زیادہ اچھی تھی، 2 ماہ میں ہی گھر کے مالی حالات بدل گئے تھے۔ آہستہ بولو پلیز، موہد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آواز کم رکھنے کے لیے کہا، جو اس کی یوں جاب چھوڑ کر آ جانے پر روحانسی ہو رہی تھی۔ تو کیا ابھی بھائی اور امی کو؟ علیزی نے پرتجسس سوال کیا۔ وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، ہر اس لڑکی کی طرح جو خود تو شادی کر کے میکہ چھوڑ کر جاتی ہے پر وہاں کی فکر ساتھ لے کر آتی ہے۔ ہاں کچھ نہیں پتا ابھی، ان دونوں کو یہی کہا ہے کہ تمہاری شادی کے لیے آیا ہوں۔ موہد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ علیزی نے افسوس سے سر ہلایا۔ بھائی پر بیچارگی سی بات کو ادھورا چھوڑا۔ 1 ہفتے بعد اس کی شادی تھی جس کی تقریباً تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ابھی چپ نہ، تمہاری شادی کے بعد بتا دوں گا سب کو، ان کو بھی۔ موہد نے خفگی سی پیشانی پر شکن نمودار کیا۔ علیزی ہنوز سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ پریشان نہ ہو، سب سنبھال لوں گا۔ یہ بتاؤ آپ ہی کب تک آتی ہیں؟ کافی دیر ہو گئی ہے۔ موہد نے فوراً بات کا پینترا بدل کر اس کی توجہ اور طرف مبذول کرانی چاہی۔ علیزی کی پریشان ہار صورت بات بدلنے پر بھی طمانینت کا تاثر پیش نہ کر سکی تھی۔ آ جاتی ہیں شام 7 بجے تک، آج ہی دیر ہوئی ہے۔ میری بات ہوئی تھی، ابھی ان سے کہہ رہی تھی کہ مہتاب سر کو کوئی میٹنگ تھی تو وہ واپس آتے ہیں تو وہ آتی ہیں۔ علیزی نے ثانیہ کے نہ آنے کا سبب بتایا۔ موہد بیڈ پر سے اٹھا۔ اچھا چلو، تانیہ کو دیکھوں کہاں ہے؟ لیپ ٹاپ کیسا جا رہا ہے اس کا؟ موہد خفت چھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزی کی بے چین سی صورت اب مزید دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ بھی کیا کرتا، وہاں ملازمت اب اس کے بس سے باہر کی بات تھی۔ اس کے بعد تو وہ رضا واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہتاب بگاڑی سے باہر نکلا اور تیزی سے پورچ سے ہوتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پر ڈالا ہوا اور ٹائی ڈھیلی ہونے کی وجہ سے گلے میں جھول رہی تھی۔ چہرے پر ہلکے سے خفت کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آج کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی جس کی وجہ سے گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ ثانیہ لاؤنج میں موجود نہیں تھی۔ ایوا کے بتانے پر وہ اوپری زینہ چڑھتا مناہل کے کمرے میں آیا۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھلتا اندر داخل ہوا تو وہ جو مناہل کے سر کے قریب ایک کوہنی کے بل آدھی بیٹھی آدھی لیٹی سی تھی، جلدی سے سیدھی ہوئی۔ مہتاب کو یوں دستک کے فوراً بعد کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر جلدی سے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ سرمد اسے بتا چکا تھا کہ آج اسے زیادہ دیر تک مناہل کے ساتھ رکنا پڑے گا، اس لیے وہ پرسکون تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مہتاب نے خفت سے کہا اور کوٹ ایک طرف پڑی کرسی پر رکھ دیا۔ ثانیہ بیڈ پر سے اٹھ چکی تھی۔
کوئی بات نہیں، شائستگی سے کہتے ہوئے خفیف سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ تھوڑا آگے آئی اور میز پڑے اپنے بیگ کو اٹھایا۔ سو گئی ہے کیا؟ مہتاب نے آگے بڑھتے ہوئے منال کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا جو بے سدھ سو رہی تھی۔ جی سو گئی ہے، آپ کو مس کر رہی تھی، بہت مشکل سے سوئی ہے، ثانیہ نے منال کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا اور بیگ کو کندھے پر لٹکایا۔ او گڈ، بیہیویئر کچھ بہتر ہوا اس کا آپ کے ساتھ؟ مہتاب نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ پہلے 3-4 دن تو مناہل اس کے ساتھ بہت زیادہ برا برتاؤ اپنائے ہوئی تھی اور مہتاب کو اس بات کی فکر لاحق تھی کہ ثانیہ بھی بورڈنگ اسکول کی طرح مناہل کی طرف سے ہاتھ کھڑے کر لے گی۔ کچھ بہتر ہوئی ہے، ایکچولی روز دیکھتی ہے، اب یہاں تو عادت پڑتی جا رہی ہے اسے۔ ثانیہ نے کندھے پر بیگ درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تھینک یو مس ثانیہ، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، بہت بڑی پریشانی تھی، بہت بڑا بوجھ تھا جو ختم ہو گیا ہے میرے سر پر سے۔ مہتاب نے سر جھکا کر تشکر آمیز لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو کس بات کا سر، میری ڈیوٹی ہے یہ سب کرنا۔ ثانیہ نے بات کی تردید کی، اسے مہتاب کا یوں مشکور ہونا نادم کر گیا۔ وہ اس کو اس سب کے لیے اچھا خاصا معاوضہ ادا کر رہا تھا۔ ہاں، شروع کے 2-3 دن وہ چاٹ ہوئی تھی کیونکہ اس کو لگا تھا کہ اس کی تنہائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، پر پھر اس نے مناہل کے سب کام خود سے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے کپڑے پریس کرنا، الماری میں سیٹ کرنا، اس کو اسکول کے لیے تیار کرنا، لنچ باکس بنانا، اسکول سے لے کر آنا، اسے پڑھانا، اس کے ساتھ کھیلنا، اس سب میں وہ کافی مصروف ہو گئی تھی کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ اگر مہتاب ملک اسے اس سب کا اتنا معاوضہ ادا کر رہا ہے تو اسے بھی اس کے مطابق دل سے اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے۔ جی پر فرض ہر کوئی دل سے نہیں نبھاتا، مہتاب نے مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بہت سادہ سی بے حد سنجیدہ لڑکی تھی، لبوں پر اگر کبھی کبھار مسکراہٹ آتی بھی تو آنکھیں کبھی اس کا ساتھ نہ دیتی۔ اس کو دیکھ کر مہتاب کو اپنا غم چھوٹا لگنے لگتا۔ چلے منصور ویٹ کر رہا ہے آپ کا۔ وہ مہتاب کے یوں یک ٹک دیکھنے پر پریشان سی ہوئی تو مہتاب نے فوراً سر جھٹک کر ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈرائیور کا بتایا۔ ثانیہ اس بات میں سر ہلاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تابندہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو وہ ٹھٹک کے رکی اور آنکھوں کو حد درجہ سکیڑ کر کھانے کی ٹرالی کو گھورا۔ سسی ٹرالی ردا کے کمرے کی طرف دھکیلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ٹرالی پاستا، پیزا اور کیک سے سجی ہوئی تھی۔ رک جائے تھے، ہن کدھر جا رہا ہے سب کچھ؟ رک جاؤ یہیں، یہ اب سب کچھ کہاں جا رہا ہے؟ تابندہ بیگم نے پیشانی پر بل ڈالے ملازمہ کو ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے پوچھا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ اس طرح کی ایک ٹرالی تقریباً دوپہر 12 بجے بھی ردا کے کمرے میں گئی تھی۔ بی بی جی، ردا بی بی کے کمرے میں، ان کو بھوک لگی ہے۔ سسی نے ٹرالی کی ہینڈل پر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے جھجک کر جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ردا نے اس کو خاص تاکید کی تھی کہ تابندہ بیگم کی نظروں سے چھپ چھپا کر لانا، پر وہ اچانک سے اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ اس بات کا اندازہ نہیں تھا سسی کو۔ تابندہ بیگم کی پیشانی پر شکن بڑھ گئے، جلدی سے آگے بڑھیں۔ ہٹ پرے، نہیں جائے گا کچھ بھی، مینو دے ذرا، پیچھے ہو، نہیں جائے گا کچھ بھی، مجھے دو ذرا۔ سسی کو ہاتھ سے دور کرتے وہ ٹرالی کو ایک طرف لاؤنج میں لگا چکی تھی۔ گھور کر پریشان سی کھڑی سسی کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کا کہا۔ یہ سارے ملازم گاؤں سے آتے تھے جو دن رات ملک ہاؤس میں رہتے تھے، اس لیے تابندہ بیگم کی وقت بر وقت بولی گئی پنجابی کو بخوبی سمجھ لیتے تھے۔ سسی سر جھکائے ایک طرف ہوئی اور خود وہ غصے میں بھری ردا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ بلال کی ردا سے شادی پر انکار نے انہیں پہلے سے ہی بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اوپر سے ردا کو ایک ہفتے سے پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ وہ آفس نہیں جا رہی تھی اور معمول سے بھی زیادہ کھانے لگی تھی۔ بلال تابندہ بیگم کا بھتیجا تھا جو باہر مقیم تھا، اچھا خاصا خوبرو اور پڑھا لکھا، جس نے ردا سے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ بات تابندہ بیگم کی راتوں کی نیند اڑا چکی تھی۔ غصے میں بھری ردا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ردا بڑے مزے سے ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں مربوط سامنے لگی ٹی وی پر نظریں جمائے لیٹی ہوئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں زیادہ سونے کے سبب سوزش لیے ہوئی تھی۔ تابندہ بیگم دانت پیس کر گھورتے ہوئے آگے بڑھی۔ ردا، واٹ از گوئنگ آن بیٹا جی؟ ردا، کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ تنک کر پوچھا، جس پر ٹی وی میں مگن ردا نے بیزاری سے گردن گھما کر تابندہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا، ردا نے افسوس سے سر ہلایا۔ مما، آپ نے روک دیا ہوگا سسی کو۔ ایز یوزول، کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ مجھے بھوک لگی ہے، بلائیں سسی کو، ردا نے پیشانی پر بل ڈالے غصے سے کہا۔ موہت کے یوں نکاح کے بعد بھاگ جانے پر اسے بے چین کر دیا تھا۔ کیا فائدہ ہوا تھا اس سے یوں نکاح کرنے کا؟ وہ تو بھاگ گیا تھا، اسے ایک پل چین نہیں تھا، نہ تو آفس جانے کو دل کر رہا تھا اور نہ کسی اور کام کو، فقط پریشانی میں بھوک بڑھ گئی تھی اور وزن بھی۔ ہاں، روک دیا، تیجی واری ہے، کھیت سوا کمرے وچ آ رہا سی۔ ہاں، روک دیا، تیسری دفعہ یہ گند بلا تمہارے کمرے میں آ رہا تھا
تابندہ بیگم نے آواز کو اونچا رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ غصہ دکھایا، اور ان کا غصہ جتنا بڑھتا تھا اتنا ہی پنجابی کے عجیب و غریب الفاظ میں اضافہ ہوتا تھا۔ وہ کھیز سوار نہیں ہے ماما، پاستا اور پیزا ہے۔ ردا نے بچوں کی طرح رونے والی صورت بنائی اور جواب دیا، سوچ سوچ کر بھوک عروج پر تھی جو برداشت سے باہر تھی۔ نہیں کھانا تم نے ایسا ویسا کچھ بھی، اپنی فکر نہیں تینوں کوئی؟ اپنی فکر ہی نہیں ہے تمہیں کوئی؟ تابندہ بیگم نے سخت لہجے میں منع کیا، بہت فکر ہے مجھے خود کی، آپ بس نہ کیا کریں فکر میری۔ ردا نے خفگی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں جواب دیا اور کمفرٹر کو خود پر سے ایک طرف کرتی بیڈ سے اٹھی۔ کیوں نہ کروں بھائی، ماں جو اللہ نے بنا دیتا تیری، ماڑی قسمت میری، کیوں نہ کروں بھائی، ماں جو اللہ نے بنا دیا ہے تمہاری، میری قسمت کم۔ تابندہ بیگم نے غصے سے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے کمرے کی بکھری چیزوں کو درست کرنا شروع کر دیا۔ لیپ ٹاپ کو بند کیا اور بیڈ کی سائڈ میز پر رکھا، بکھرے کشن ایک طرف کیے۔ ردا کا یوں کمرے کے ہو کر رہ جانا ان کے لیے تشویشناک تھا۔ ماما پلیز اس وقت نہ کریں اپنی قسمت پر بین، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سسی سسی، وہ ملازمہ کو آوازیں لگاتی کمرے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ تابندہ بیگم تیزی سے اسے روکنے کی خاطر آگے بڑھی۔ لگتی رہ بیٹھ تھے، لگتی رہے ادھر بیٹھو، آفس کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تابندہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ ردا نے آنکھیں گھما کر گہری سانس باہر اونڈیلی۔ بس نہیں دل چاہ رہا ماما، ردا نے بیزار صورت بنائے جواب دیا۔ تابندہ بیگم نے کنکھیوں سے اس کا جائزہ لیا، بکھرے سے بال، افسردہ سا چہرہ، کہیں اس کو پیار تو نہیں ہو گیا کسی سے؟ چھپاک سے ذہن میں خیال امڈایا، کی ہویا دل نو؟ کسے منڈے دا چکر تے نہیں؟ کیا ہوا دل کو؟ کسی لڑکے کا چکر تو نہیں؟ تابندہ بیگم نے ایک آبرو چڑھایا تشویش سے پوچھا، اور پھر اسی لمحے ارحم کا سراپا ذہن میں ابھرا۔ پلیز اس ارحم دا نام نہ لئی، زہر لگدا مینوں، پلیز اس ارحم کا نام نہ لینا، زہر لگتا ہے مجھے۔ اس سے پہلے کہ ردا کچھ کہتی وہ خود ساختہ خیال پر اچھل کر گویا ہوئی۔ ارحم ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، وہ آدھا انگریز تھا، اس طرح کے لوگ تابندہ بیگم کو کم ہضم ہوتے تھے۔ ماما ارحم نہیں ہے وہ، ردا نے چڑھ کر جواب دیا۔ وہ پہلی ہی الجھی ہوئی تھی، بدلے کی آگ تن بدن کو سلگائے ہوئی تھی، اوپر سے تابندہ بیگم کے عجیب و غریب خیالات اس کو ضد کر رہے تھے۔ مطلب کوئی ہو رے؟ تابندہ بیگم نے فوراً ہی اس کے جواب کو چک لیا اور تھوڑی پر ہاتھ رکھی آنکھوں کو سکیڑ کر سر ہلایا۔ مما، ردا نے دانت پیس کر کہتے ہوئے خفگی سے بھورا، تو وہ بدمزہ سی صورت بنا کر رہ گئی۔ اچھا سنیں، میں بھا کے پاس ملتان جا رہی ہوں کچھ دن کے لیے۔ ردا نے موبائل اسکرین پر نظریں جمائے مگن سے انداز میں کہا۔ وہ ملتان جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ موہت کیا سمجھتا تھا وہ اتنی آسانی سے اس سے بچ نکل جائے گا؟ ملتان دا اے منڈا پنجابی ہے کہ نہیں؟ بس اے دس دے مینوں، پیار بھی کردا ہے تیرے نال کہ نہیں؟ ملتان کا لڑکا ہے، پنجابی ہے، بس یہ بتا دو مجھے، پیار بھی کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ تابندہ بیگم کی سوئی وہیں کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر ڈالے۔ ردا نے بغور ان کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو سکیڑ کر پر سوچ سے گویا ہوئی، نہیں، نفرت کرتا ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ردا کے قدموں کی رفتار سامنے موجود نفس کو دیکھ کر کم ہوئی۔ وہ رات کی پرواز سے ملتان پہنچی تھی اور اب تقریباً دن کے 1 بجے سو کر اٹھی تھی۔ ناشتہ کرنے کی غرض سے نیچے آئی تو سامنے لاؤنج میں ثانیہ کو دیکھ کر حیرت سے قدم تھمے۔ ثانیہ مناہل کو لنچ کروا رہی تھی۔ مناہل کچھ دیر پہلے اسکول سے واپس آئی تھی۔ ردا کی حیرت کا موجب ثانیہ کا حلیہ تھا، وہ کہیں سے بھی ملازمہ نہیں لگ رہی تھی۔ خوش شکل، خوش لباس اور پرکشش شخصیت کی مالک سامنے بیٹھی لڑکی گھر کی کوئی ملازمہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یوں ہی حیرت میں ڈوبی جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو ثانیہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایوا ثانیہ کو پہلے سے ہی ردا کی آمد کا بتا چکی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں ردا کو دیکھ کر کوئی حیرانگی نہیں تھی۔ السلام علیکم، ثانیہ نے مسکرا کر شائستگی سے سلام میں پہل کی تو ردا نے پرتجسس سی آگے بڑھی۔ وعلیکم السلام، آپ؟ سوالیہ نظروں سے ثانیہ کو بغور دیکھتے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ میں مناہل کی کیئر ٹیکر ہوں، ثانیہ نے ہنوز ملائم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جواب دیا۔ وہ ستائشی نگاہوں سے ردا کا جائزہ لے رہی تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس بھری سی جسامت کی لڑکی جو بے حد خوبصورت تھی، اس کے تیکھے نقوش اور دودھ جیسی سفید رنگت جدید طرز کا فیشن اس پر خوب جچ رہا تھا، جس کو دل میں ثانیہ سراہے بنا نہ رہ سکی۔ او آئی سی، ردا نے پرسوچ سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھی۔ پھپھو کی جان کیا کر رہی ہے بھائی؟ محبت سے مناہل کی طرف بڑھی جو پہلے ہی ردا کو دیکھ کر صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ اب وہ ردا کی گود میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی اور ثانیہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرو گی؟ گھر اکیلی رہ کر چلو ساتھ۔ مہتاب نے موبائل پر مصروف ردا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ساتھ جانے کی پیشکش کی۔ وہ جو مہتاب سے موہت کے متعلق
معلومات لینے کی غرض سے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ اس کو کسی شادی کی تقریب کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر ارادہ بدل گیا۔ مہتاب اس سے بھی شادی کی تقریب پر ساتھ چلنے کا کہہ رہا تھا۔ ردا نے بیزار سی صورت بنائے موبائل پر سے نظر اٹھائی۔ بھا، آپ کو پتہ ہے نا میں کہاں جاتی ہوں ایسے فنکشنز پر؟ بے دلی سے جواب دے کر پھر سے موبائل پر نظریں جمائے۔ اسے ملتان آئے دوسرا دن تھا۔ چل کر تو دیکھو، یہ ہماری شادیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے، تمہیں مزہ آئے گا، یقین کرو، مہتاب نے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ردا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ فیس بک پر موہد عالمگیر کو تلاش کرنے میں مصروف تھی اور جناب مل گئے تھے۔ فیس بک کی ڈسپلے پک پر وہ مسکراتا ہوا اس کا خون تک جلا گیا۔ چشمش کہیں کا، دانت پیس کر کوسا۔ ارے وہ لڑکا نہیں جس کا کہا تھا تمہیں ایک دفعہ کہ میرے دوست کا بھائی ہے، معاف کر دو اسے، اس کی سسٹر کی شادی ہے، ثانیہ اس کی ہی بڑی بہن ہے۔ مہتاب کی الماری سے کوٹ پینٹ نکالا اور اچانک کچھ یاد آ جانے پر پرجوش انداز میں ردا سے مخاطب ہوا۔ ردا نے چونک کر اوپر نظر اٹھائی۔ اوہ، تم محترم پکڑے گئے۔ معنی خیز مسکراہٹ کو لبوں پر مزین کیا۔ اس کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں سکیڑے بیٹھی تھی جب ایوا کمرے کا داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ مناہل بھی تھی جس کو شاید وہ تقریب کے لیے تیار کی اندر لا رہی تھی۔ ثانیہ آج علیزی کی شادی کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ ردا کو اس بات کا تو علم ہو گیا تھا کہ ثانیہ کی بہن کی شادی ہے جہاں مہتاب جا رہا ہے، پر ثانیہ ہی موہد کی بہن ہے یہ اسے ابھی ابھی پتہ چلا تھا۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور مناہل کی طرف بڑھی۔ ارے میرا بچہ جا رہا ہے تو میں بھی چلتی ہوں نا۔ ابھی آئی ریڈی ہو کر، گھٹنوں کے بل جھک کر مناہل کے گال پر بوسہ دیا اور چٹکی بجاتے ہوئے مہتاب کی طرف دیکھا جو بھرپور مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ ردا، وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی کہ جب پیچھے سے مہتاب نے پکارا اور وہ چہک کر مڑی۔ وہ پینٹ شرٹ، مہتاب نے التجائی لہجے میں اسے پینٹ شرٹ پہننے سے منع کیا تو وہ چہک کر سر کو تائید میں ہلا گئی۔ اوکے، سمجھ گئی، لانگ فراک پہن لیتی ہوں، جلدی سے پرجوش ہو کر جواب دیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ شادی کے سارے انتظامات نپٹا کر موہد اب شادی ہال میں پہنچا تھا۔ گہرے گرے کوٹ پینٹ پر اناری سرخ رنگ کی ٹائی لگائے وہ نکھرا سا مسکراتا ہوا شادی ہال میں داخل ہوا۔ بڑے خوشگوار انداز میں اسٹیج کا رخ کیا۔ رستے میں تمام رشتہ داروں کو سلام کرتا ہوا وہ اسٹیج کے قریب پہنچا تو بڑھتے قدم اور لبوں پر بکھری مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ سامنے ردا اسٹیج پر باوقار انداز میں علیزے کے بالکل برابر میں براجمان تھی۔ او تیری! بے ساختہ خود ساختہ سرگوشی کی، سرخ رنگ کی پاؤں تک آتی فراق میں اس کے بھرے بھرے بازو فراق کی آستینوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ایک طرف کندھے پر جھولتا دوپٹہ جس سے وہ بے نیاز تھی، جاذب نظر میک اپ کی ہوئی وہ صورت سے بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو مات دے رہی تھی۔ موہد کو تو جیسے قدم جم گئے تھے، حالت ایسی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ ردا جو علیزے سے محو گفتگو تھی اچانک سامنے مجسم بنے موہد پر نظر پڑتے ہی اس سے ازائیہ مسکرا دی۔ موہد جھٹکا کھا کر مڑا اور گڑبڑا کر تیز قدم اٹھاتا ایک طرف چل دیا۔ یہ بھینس کہاں سے اٹپکی؟ خون اور ہونٹ ایک ساتھ خشک ہوئے تھے تو گلے میں بھی کانٹے سے چبھ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ خود سے ہی سوال کرتا وہ ہال کے ایک کونے میں چہرے کا رخ موڑے کھڑا تھا جب عقب سے ملائم سی نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو ہسبینڈ۔ موہد کرنٹ کھا کر مڑا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے، آنکھوں میں فاتحانہ چمک لیا اور لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔